السلام علیکم ناظرین مصری تاریخ دان محمد حسین ہیکل بٹلر اور 3-4 مسلمان تاریخ دانوں کے حوالوں سے لکھتا ہے کہ 2 دنوں بعد سپہ سالار نے اپنے سالاروں کو بلوایا اور کہا کہ کل پھر اسی طرح لشکر کے لیے کھانا پکے گا اور قبطی عیسائی مدعو ہوں گے۔ سپہ سالار نے دوسری ہدایت یہ دی کہ مجاہدین کے تمام لشکر کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اس طرح کھانا کھائیں گے کہ جس طرح وہ امن کے وقت کھایا کرتے ہیں، اور ان کا لباس جنگی نہیں بلکہ وہ لباس ہوگا جو وہ اپنے گھروں میں پہنتے ہیں۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص نے مجاہدین کو یہ کہا تھا کہ وہ کھانے پر مصری لباس پہن کر آئیں، چنانچہ تمام مجاہدین بڑے صاف ستھرے مصری لباس میں اس دعوت میں آئے تھے۔ مقریزی کی یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ مجاہدین کا یہ لشکر جب مصر میں داخل ہوا تھا اسے لڑائیوں سے ہی فرصت نہیں ملی تھی۔ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے مصری لباس سلوا لیے ہوں گے، ویسے بھی مجاہدین اس قسم کی عیاشیوں کے قائل نہیں تھے۔ بہرحال تاریخ میں یہ واضح ہے کہ مجاہدین اپنے اچھی قسم کے لباس میں کھانے میں شریک ہوئے۔ اب بھی کھانے پر بیٹھنے کی ترتیب وہی تھی جو پہلے کھانے میں رکھی گئی تھی۔ قبطی عیسائی اور مجاہدین آمنے سامنے دسترخوان پر بیٹھے۔ کھانا شروع ہوا تو مجاہدین نے بڑی ہی تمیز، شائستگی اور سلیقے سے کھانا کھایا اور قبطیوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے اور ہنستے مسکراتے بھی رہے۔ قبطی حیران رہ گئے کہ آج ان میں اتنی تہذیب کیسے آ گئی۔ یہ تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کوئی اور تھے اور یہ مجاہدین کوئی اور ہیں جو تمیز اور سلیقے والے ہیں۔ پچھلے کھانے میں قبطی مجاہدین کے خلاف نفرت اور ناپسندگی کا اظہار کھلم کھلا کرتے رہے، لیکن اس کھانے کے بعد حیران تھے کہ کیا کہیں اور کیسے سمجھیں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کوئی اور عرب تو نہیں؟ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے یہ حکم دیا کہ کل صبح تمام لشکر گھڑ دوڑ کے میدان میں امن کی ترتیب میں اکٹھا ہوگا اور سپہ سالار لشکر کا معائنہ کریں گے۔ سالاروں نے سپہ سالار کا یہ حکم تمام لشکر تک پہنچا دیا اور مزید جو ہدایات سالاروں کو دی گئی تھیں وہ بھی لشکر تک پہنچا دی گئیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مجاہدین کا لشکر کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی جس کی درجہ بدرجہ تنخواہیں مقرر ہوتیں اور انہیں باقاعدہ فوج کی طرح ٹریننگ دی گئی ہوتی۔ تنخواہ دار فوج امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تھوڑا ہی عرصہ بعد بنائی تھی۔ تمام مجاہدین رضاکارانہ طور پر لشکر میں شامل ہوتے تھے۔ تیغ زنی، برچھی بازی اور تیر اندازی تو مسلمانوں کی گھروں کی تربیت میں شامل تھیں۔ لشکر میں انہیں صرف یہ بتایا اور سمجھایا جاتا تھا کہ ایک سالار کے تحت ترتیب سے کس طرح لڑا جاتا ہے۔ انہیں ڈسپلن کا الگ تھلگ کوئی لیکچر نہیں دیا جاتا تھا، نہ ان میں ڈسپلن پیدا کرنے کی کوئی بات ہوتی تھی۔ مجاہدین ایک جذبے کے تحت لشکر میں شامل ہوتے اور محاذوں پر چلے جاتے تھے۔ رومیوں کی فوج باقاعدہ تنخواہ دار فوج تھی اور اسے آج کل کی فوج کی طرح ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اگلی صبح ان تمام قبطی عیسائیوں کو جو وہاں کی پولیس میں تھے اور انہیں بھی جو انتظامیہ کے مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے، گھڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کیا گیا۔ تاریخ کی تحریر بتاتی ہے کہ ان قبطیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنے لشکر کی نمائش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لشکر باقاعدہ فوج نہیں اور اس کے تمام آدمی رضاکار ہیں۔ قبطی یہ دیکھ کر کچھ حیران ہوئے کہ جس لشکر کو وہ لڑنے والوں کا ایک غیر تربیت یافتہ ہجوم سمجھتے تھے، ان میں فوج جیسا ہی ڈسپلن تھا۔ انہیں ہانکنا نہیں پڑتا تھا بلکہ وہ سالاروں کے اشاروں پر حرکات و سکنات کرتے تھے۔ انہوں نے جو لباس پہن رکھے تھے اس کا بھی ایک تاثر تھا جو قبطی عیسائیوں نے خاص طور پر محسوس کیا۔ عمرو بن عاص نے لشکر کی نمائش کچھ سوچ کر کی تھی اور لشکر نے اپنے سپہ سالار کی توقعات پوری کر دیں۔ عمرو بن عاص قبطیوں میں جو تاثر پیدا کرنا چاہتے تھے لشکر نے وہ پیدا کر دیا، حالانکہ لشکر کے کسی بھی مجاہد کو معلوم نہ تھا کہ کیا تاثر دینا ہے۔ عمرو بن عاص گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور قبطیوں کے ہجوم کے سامنے جا رکے۔ میں نے تمہیں اپنے لشکر کے 3 روپ دکھائے ہیں، عمرو بن عاص نے قبطیوں سے خطاب کیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا مہذب اور میرے لشکر کو جنگلی اور بدتمیز سمجھتے ہو۔ میں نے وہ سارے طعنے سنے ہیں جو تم نے مجاہدین کو دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بد تہذیبی ہے کہ دوسروں کو بد تہذیب کہا جائے۔ وہ یہی مجاہدین تھے جن کے ساتھ تم نے کھانا کھایا اور جن کے اڑتے شوربے کے چینٹے تم پر پڑے تھے، اور انہوں نے تمہارے خیال کے مطابق غیر شائستگی سے کھانا کھایا تھا۔ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ اس طرح کھائیں جس طرح جنگ کے دوران کھانا کھایا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں یہ کسی سلیقے اور شائستگی کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے اس سے کہیں زیادہ بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اس وقت انہیں کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کھاتے ہیں تو اسی طرح جلد بازی میں کھا کر
اپنے اس فرض کی ادائیگی میں گم ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں سونپا ہے۔ میرے قبطی بھائیو، پھر میں نے تمہیں ان کا وہ روپ دکھایا ہے جس میں شائستگی بھی ہے، سلیقہ بھی اور تہذیب بھی۔ انہیں صرف اتنا کہا تھا کہ اب تم میدان جنگ میں نہیں، اس لیے کھانا اس طرح کھانا جس طرح امن کے وقت کھایا جاتا ہے، اور یہ خیال رکھنا کہ تمہارے کھانے پر کچھ مہمان بھی ہوں گے۔ تم نے ان کا یہ روپ بھی دیکھ لیا ہے اور تم حیران ہوتے رہے ہو کہ یہ تو وہی ہیں، لیکن ایک دن میں ہی اتنے تہذیب یافتہ کس طرح ہو گئے ہیں۔ انہیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ تہذیب کا خیال رکھنا، یہ ہیں ہی تہذیب یافتہ۔ اپنے گھروں میں یہ اس طرح کھانا کھایا کرتے ہیں۔ پھر میں نے تمہیں ان کا تیسرا روپ دکھایا ہے۔ میں جانتا ہوں تم انہیں غیر تربیت یافتہ ہجوم سمجھتے ہو جو صرف لڑنا جانتے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے نظم و نسق کا کیا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ نظم و نسق اور اپنے سلاروں کے اشاروں پر چلنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ جب ایک لشکر کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنی انفرادیت اپنے امیر یا سلار کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسلام کے حکم اور رسول کے مطابق اگر ان میں سے 3 4 یا کچھ زیادہ اپنے لشکر سے الگ ہو جائیں تو ایک ساتھی کو اپنا امیر جماعت بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں ان کے یہ تینوں روپ اس لیے دکھائے ہیں کہ تم انہیں گوار اور اجڑ بدو نہ سمجھتے رہو اور اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ کرو کہ تم ان کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کر لو گے تو یہ مجاہدین تمہارے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ شرافت اور شائستگی سے رہو گے تو یہ تمہاری قدر کریں گے، کیونکہ شرافت اور شائستگی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور اگر تم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر انہیں جنگلی اور پسماندہ سمجھ کر منمانی کرو گے تو جس طرح انہوں نے تمہارے کپڑوں پر شوربے کے چھینٹے پھینکے تھے، اسی طرح تمہارے کپڑے تمہارے ہی خون سے لال کر دیں گے۔ سوچ لو تمہیں کون سی صورت بہتر لگتی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ لکھنے والے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص کا یہ طریقہ کار اور یہ انداز بیشتر قبطی عیسائیوں کو اتنا اچھا لگا کہ ان کے ایک خاص بڑے گروہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس انداز نمائش میں ایک طنز اور اپنی توہین محسوس کیا۔ اے قبطیوں، اپنی توہین سمجھنے والے قبطی عیسائیوں نے کہا، عربوں نے تمہیں اپنی ٹھوکر پر رکھا ہے۔ تاریخ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کسی لیڈر قسم کے قبطی نے کہا، عربی مسلمان قوم وہ ہیں جس قوم کو کوئی مفتو اور مغلوب نہیں کر سکتا۔ آج اس قوم نے تمہیں اپنے قدموں تلے مسل ڈالا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ ان آوازوں پر قبطی عیسائیوں نے دھیان نہ دیا۔ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کا جزیہ عمرو بن عاص نے وہیں معاف کر دیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ آج سے انہیں مسلمانوں کے مساوی حقوق دیے گئے ہیں۔ تاریخ یہ رائے قائم کرتی ہے کہ عمرو بن عاص نے یہ انوکھی اور دلچسپ کارروائی کر کے قبطی عیسائیوں کو ایسا متاثر کیا کہ وہ پوری طرح مسلمانوں کے وفادار ہو گئے۔ عمرو بن عاص ایسی ہی کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ جب امیر المومنین کی طرف سے منظوری آ جائے کہ اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کرو تو عمرو بن عاص اطمینان سے اسکندریہ کو روانہ ہو جائیں، پیچھے بدامنی اور بغاوت کا خطرہ نہ رہے۔ محاذوں کے سپہ سالار جب امیر المومنین کو اپنے اپنے محاذ کی صورتحال لکھ کر بھیجتے تھے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی لکھ دیتے تھے۔ اگر نہ لکھیں تو پیغامات لے جانے والے قاصد خود چھوٹے چھوٹے واقعات سنا دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر تک پہنچ گیا۔ انہوں نے تاریخ کے مطابق یوں اظہار کیا کہ خدا کی قسم ابن عاص کی جنگ ٹھنڈی اور نرم ہوتی ہے، اس میں وہ ہیجانی کیفیت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ دوسرے لڑنے والے تلوار سے لڑتے ہیں لیکن ابن عاص کی زبان تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے۔ صرف سپہ سالار عمرو بن عاص ہی نہیں تھے جنہیں امیر المومنین کی منظوری کا انتظار تھا، بلکہ تمام لشکر اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کے لیے بیتاب ہوا جا رہا تھا۔ یہ لشکر مسلسل لڑیاں لڑتا چلا آ رہا تھا۔ اسے صرف ایک بار کمک ملی تھی، اس کے بعد ایک آدمی کا بھی اس میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اضافہ تو دور کی بات تھی، شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے لشکر کی تعداد اچھی خاصی کم ہو گئی تھی۔ ان حالات میں اس لشکر کو جسمانی طور پر تھکن سے ٹوٹ پھوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اسلام کے ان شیدائیوں کے جذبے اور حوصلے میں عجیب و غریب سی تازگی آتی جا رہی تھی۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ بابلیون کی فتح نے مجاہدین کے جسموں میں جیسے بجلیوں کی طاقت پیدا کر دی تھی۔ یہ دراصل ایمان کی تازگی اور پختگی تھی۔ ان مجاہدین نے اپنے جسموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا اور وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ بابلیون پر یلغار سے پہلے وہ توقع رکھتے ہی نہیں تھے کہ وہ بابلیون جیسا ناقابل تذکیر قلعہ سر کر لیں گے۔ بابلیون بلا شک و شبہ ناقابل تذکیر تھا، مجاہدین نے یہ سر کر لیا۔ یہ تو ان کا ایمان تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں مدد دے رہا ہے، لیکن اب وہ اس یقین سے سرشار ہوئے جا رہے تھے کہ ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور کفر پر غالب آئیں گے۔ بابلیون کی فتح ایک شہر کی فتح نہ تھی،
مجاہدین جو جو اس علاقے کی تاریخ اور ثقافت کی قدیم کہانیاں سنتے جاتے تھے، ان کے ولولوں میں بابلیون کی فتح کی اہمیت بڑھتی جاتی تھی۔ یہ فرعونوں کا ایک شہر تھا۔ اس شہر کے ارد گرد فرعونوں کے زمانے کے جو کھنڈرات تھے، ان میں بھی ایک طرح کی عظمت اور شان و شوکت تھی۔ یہ کھنڈرات صرف فرعونوں کی ہی یاد نہیں دلاتے تھے، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک قدیم انسانی تہذیب کے آثار ہیں۔ مجاہدین تب یہ سوچتے تھے کہ یہ ان فرعونوں کے دور کے آثار تھے جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا تھا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہیں گے اور لوگ ان کے آگے سجدے کرتے رہیں گے۔ مجاہدین فخر محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت عطا فرمائی ہے کہ فرعونوں کی اس سرزمین پر دین اسلام کا پرچم گڑیں اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے نور سے منور کر دیں۔ عظمت رفتہ کے ان آثار کے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے وسیع و عریض سبزہ زار تھے جنہوں نے عرب کے ان مجاہدین کو مخمور سا کر دیا۔ ایسے سبزہ زار عراق اور شام میں بھی تھے، لیکن مصر کے اس قدرتی حسن میں کوئی اور ہی بات تھی۔ ان سبزہ زاروں میں قبل از مسیح کی صدیوں پرانی تہذیب جیسے اب بھی نظر آ رہی تھی، اور کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ علاقہ اس تہذیب و تمدن کا مدفن ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سبزہ اگا دیا ہو۔ اس لیے نہیں کہ وہ تہذیب و تمدن اللہ تعالیٰ کو عزیز تھا، بلکہ اس لیے کہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ بعض کھنڈرات خاموش زبان میں بتاتے تھے کہ کبھی وہ کیا ہوا کرتے تھے اور ان کی کیا شان و شوکت تھی۔ ان کی دیواروں پر اس دور کے کاریگروں نے خاکے اور تصویریں کندہ کر دی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کی شبیہ میں ہیں جنہیں اس دور کے لوگ اپنا معبود سمجھتے تھے، اور یہ ان کی عبادت گاہیں تھیں۔ بابلیون کے قریب ہی ایسی ہی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی جسے فتح کہتے تھے۔ اس میں سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ کچھ دور ایسی ایک اور عبادت گاہ تھی جسے سرابیوم کہتے تھے۔ اس میں ایک گائے کے بچڑے کا بت تھا جو ابھی تک صحیح و سالم کھڑا تھا۔ اس عبادت گاہ کے عقب میں بہت سی قبریں تھیں۔ مجاہدین کو بتایا گیا کہ یہ ان بچڑوں کی قبریں ہیں جن کی عبادت کی جاتی تھی اور پھر انہیں قربان کر دیا جاتا تھا۔ جب عیسائیت کے پیروکار حملہ آور مصر میں داخل ہوئے اور اپنی حکومت قائم کر لی تو انہوں نے ان عبادت گاہوں کو بند کر دیا، لیکن چوری چھپے یہ عبادت جاری رہی۔ یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حصے میں لکھی کہ باطل کی عبادت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اس کی جگہ وہ دین حق لائے جسے تا قیامت زندہ و پائندہ رہنا ہے۔ ناظرین، بابلیون میں مسلمانوں نے نظم و نسق، شہری انتظامات اور امن و امان بحال کر دیے تھے۔ بغاوت کے کوئی آثار نہیں رہے تھے۔ ایک روز ایک ضعیف العمر آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا سپہ سالار عمر بن عاص سے ملنے آیا۔ عمر بن عاص نے حکم دے رکھا تھا کہ ان سے ملنے کوئی کتنا ہی معمولی اور ادنا آدمی کیوں نہ آئے، اسے ٹالنا نہیں اور ان سے ملوا دینا ضروری سمجھا جائے۔ اگر سپہ سالار وہاں موجود نہ ہوں تو اس کی بات سن لی جائے، اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کا ازالہ فوراً کیا جائے۔ اس ضعیف العمر آدمی سے سپہ سالار کے ایک محافظ نے پوچھا کہ وہ سپہ سالار سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی کمسن پوتی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے پوتی کی عمر 15-16 سال بتائی۔ محافظ نے فوراً سپہ سالار کو اطلاع دی اور عمر بن عاص نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اس لرزتے کانپتے بوڑھے نے بتایا کہ اس کی پوتی اس وقت کی لاپتہ ہوئی ہے جب رومی فوج اور کچھ شہری یہاں سے نکل رہے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی فوجی یا شہری اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس وقت تک اس کی پوتی گھر میں محفوظ تھی۔ میں خوشامد کی بات نہیں کر رہا سپہ سالار، بوڑھے نے کہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان پر شک نہیں کہ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا ہوگا۔ تم لوگوں نے ہماری عزتیں محفوظ کر دی ہیں، اس کے باوجود میں نے اپنی پوتی کو گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ معمولی شکل و صورت کی ہوتی تو پھر مجھے کوئی ڈر نہ ہوتا۔ خطرہ یہ نظر آتا رہتا تھا کہ بچی بہت خوبصورت ہے اور جسے بہت اچھی لگی وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ میں تمہارے لشکر سے یوں ڈرتا رہا ہوں، لیکن 1 مہینہ ہوا مجھے تسلی ہو گئی کہ مسلمانوں سے ڈرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بچی کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ کل ہی وہ باہر نکلی، پھر واپس نہیں آئی۔ بوڑھا اس سے آگے کچھ بول نہ سکا۔ اس کے آنسو تو بہہ رہے تھے لیکن اس کی ہچکیاں نکلنے لگیں اور وہ چپ ہو گیا۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے اسے بڑی شفقت سے کہا کہ اس کی پوتی کو تلاش کیا جائے گا اور وہ انشاءاللہ مل جائے گی، پھر اسے اغوا کرنے والے کو اس کے سامنے سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں عمر بن عاص کو بتایا کہ جب بابلیون میں مسلمان فاتحین کی حیثیت سے داخل ہوئے اور رومی فوج نکل رہی تھی تو 4 رومی فوجیوں نے اس کے گھر پر حلہ بول دیا تھا۔ بوڑھے نے پوتی کو اندر کہیں چھپا دیا اور فوجیوں نے اس کی ماں کو پکڑ لیا۔ بچی کا باپ بیوی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو ان فوجیوں نے اسے تلواریں مار مار کر کاٹ پھینکا اور پھر اس بچی کی ماں کے ساتھ اجتماعی طور پر ایسا وحشیانہ سلوک کیا کہ وہ مر گئی۔
फिर उन फौजियों ने घर में जो ट्रंक रखे थे खोले और उनमें थोड़ा सा सोना और कुछ रकम थी वो ले गए। अय काबिल एहतराम सिपा सलार, उस ज़ईफ़ुल उमर आदमी ने जज्बात से लरजती हुई आवाज़ में कहा, मैंने ज़माने के बहुत से नशीबो फराज देखे हैं। वो दौर भी याद है जब आतिश परस्तों ने मिस्र को फतह कर लिया था, फिर रूमी आए और अब तुम आए हो। ना आतिश परस्तों के दिलों में इंसानियत का दर्द था, ना रूमियों में। मैं उनके दौरे हुकूमत में शिकायत लेकर आता तो मुझे महल के दर से धुतकार या धक्के देकर रुखसत कर दिया गया। मैं तुम्हारे पास भी यही तवक्को लेकर आया था, लेकिन तुमने फौरन मुझे अपने पास बुला लिया तो मैं हैरान रह गया हूँ। अय सिपा सलार, बूढ़े ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले उसे देख लूँ और मुझे यकीन आ जाए कि वो महफूज हाथों में है। सिपा सलार अमर बिन आस ने अपने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाकर कहा कि इस बूढ़े को इज्जत से अपने पास बिठाएं और पुलिस के बड़े अफसर को बुला लें। पुलिस का बड़ा अफसर आया तो अमर बिन आस ने उसे बड़ी सख्ती से कहा कि वो इस बूढ़े की पोती को तलाश करे। पुलिस का ये अफसर किप्ती सही था और यह बूढ़ा भी किप्ती सही था। एक बात सुन लो जोसेफ, अमर बिन आस ने पुलिस के उस हाकिम से कहा, मालूम नहीं हरकल के दौरे हुकूमत में तुम लोग इस किस्म की शिकायत पर क्या रवैया इख्तियार करते थे, लेकिन हमारे लिए एक लड़की का लापता हो जाना कोई मामूली वाक़या या जुर्म नहीं। अगर हम एक शहरी की शिकायत रफ़ा नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि हम अपने अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और अपना फ़र्ज अदा नहीं कर रहे। हकीकत यह है सिपा सलार, जोसेफ ने कहा, आपसे पहले ऐसी कोई शिकायत ऊपर तक पहुंचती ही नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं था कि किसी को कभी कोई शिकायत हुई ही नहीं। असल में कोई जुर्रत नहीं करता था कि ऐसी शिकायत लेकर किसी बड़े हाकिम के पास चला जाए, क्योंकि हर किसी को मालूम था कि ना सिर्फ ये सुनवाई नहीं होगी बल्कि बेइज्जती करके भगा देंगे। अब जहन में रख लो कि रूमी हुक्मरान चले गए हैं और यहाँ हुक्मरानी अल्लाह ताला की है। अमर बिन आस ने कहा, अब यहाँ अल्लाह ताला का कानून चलता है जिसमें किसी की हैसियत देखे बगैर इंसाफ मिलता है। मैं ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में बताया जाए कि क्या कोशिश हुई और लड़की का कुछ सुराग मिला है या नहीं। इस बूढ़े को ले जाओ और दिल जमी और मेहनत से सुराग रसानी करो। जोसेफ ने सिपा सलार को यकीन दिलाया कि वो कोताही नहीं करेगा। फिर उसने यह ख्याल ज़ाहिर किया कि लड़की जवान हो गई है और हो सकता है वो अपने किसी चाहने वाले के साथ चली गई हो। अमर बिन आस ने यह राय सुनकर कहा कि यह मालूम करना उसका काम है। वो अपने मुखबरों से इधर उधर से पूछ कर मालूम करे कि लड़की किसी से मिलती मिलाती होगी। ऐसी मुलाकातें छुप नहीं सकती। मोहतरम सिपा सलार, जोसेफ ने कहा, एक इम्कान और है, शायद इस तरफ ध्यान न देते, लेकिन मैं चूँकि सुराग रसा हूँ इसलिए ऐसे वाक़यात के हर पहलू पर गौर करता रहा हूँ और गहराई में भी गया हूँ। ये अलग बात है कि अमलन कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि हर 3 साल बाद इसी उम्र की एक लड़की अगवा होती है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। इससे पहले जो लड़कियां अगवा हुई हैं वो बबलियून की नहीं थीं। किसी भी शहर या गांव से एक कमसिन लड़की अगवा होती रही है। अब बबलियून की एक लड़की लापता हो गई है। मुझे कुछ ऐसा ख्याल आता है कि इस लड़की की गुमशुदगी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो मैंने बयान किया है। जोसेफ ने कहा, मैं बात सिर्फ इसलिए लंबी कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह समझ लें। यह आपके लिए एक नई बात है। यहाँ से कुछ दूर एक कदीम इबादत गाह है जिसका नाम सरोब्यूम है। आपने शायद उस इबादत गाह के खंडरात देखे होंगे। हो सकता है आप अंदर भी गए हों। उन खंडरात में से एक रास्ता एक और तरफ खुलता है जिससे बाहर का कोई आदमी वाकिफ नहीं। गार जैसा एक दिहाना है जिसके अंदर एक और दुनिया आबाद है। हाँ जोसेफ, मैं उन खंडरात के अंदर गया था। अमर बिन आस ने कहा, दूर अंदर तक नहीं गया और मैं ये भी जानता हूँ कि यह एक फ़िरके की इबादत गाह है और इसे सराब्यूम कहते थे। अब मौका निकाल कर उस गार के अंदर भी जाऊँगा जिसका तुमने जिक्र किया है। कभी ऐसी जुर्रत ना करना सिपा सलार, जोसेफ ने कहा। आप चले तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ सकेंगे। मुझे मालूम है और शाह हरकल को भी मालूम था और शाह हरकल के बेटे कुस्तनतीन को भी इस गार का राज मालूम था। पहले मैं ये बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। वहाँ अभी तक इबादत हो रही है। उस फिरके के कुछ पैरोकार मौजूद हैं। उस इबादत गाह में गलबन एबस नाम के बछड़े की इबादत होती है। अमर बिन आस ने कहा, हाँ मेरे मोहतरम सिपा सलार। जोसेफ ने कहा, आपने उन खंडरात में एबस बछड़े का बुत देखा होगा। मैंने चूँकि पूरी सुराग रसानी और तहकीकात की है इसलिए वसौक से बता रहा हूँ कि वहाँ अब भी उस बछड़े की इबादत होती है और हर 3 साल बाद एक बछड़े और इसके साथ एक 9 उम्र लड़की की कुर्बानी भी दी जाती है। तुम लोग तो ईसाई थे। अमर बिन आस ने कहा, शाह हरकल तो कट्टर ईसाई था। क्या उसने यह जालमाना इबादत बंद नहीं करवा दी थी?
مجھے بتایا گیا تھا کہ مصر میں سید کی حکومت آتے ہی ایسی تمام عبادت گاہیں بند کر دی گئی تھیں، ان میں سورج کے پجاریوں کی بھی عبادت گاہ تھی۔ قابل احترام سپہ سالار جوزف نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، آپ کو ٹھیک بتایا گیا ہے کہ شاہ ہرقل نے ایسے تمام قدیم مندر بالکل ہی بند کروا دیے تھے، لیکن سرابیم کو بند نہ کروا سکتا تھا، لیکن شاہ ہرقل وہمی آدمی تھا۔ اس کا اصل مذہب شہنشاہیت تھا، اور یہ بھی کہ وہ سکندر اعظم کی طرح ساری دنیا فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ عیسائیت اس کی نگاہ میں ثانوی بلکہ غیر اہم حیثیت رکھتی تھی۔ شاہ ہرقل نے سرابیم کی عبادت گاہ بھی بند کروا دی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس فرقے کا نام و نشان مٹ گیا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ کھنڈرات کے اندر ڈھکا چھپا ایک راستہ ہے جس میں داخل ہو جاؤ تو آگے عبادت گاہ آ جاتی ہے۔ یہاں ابھی تک بچڑے کو پوجا جا رہا ہے۔ شاہ ہرقل نے اپنے ایک جرنیل سالکوس کو حکم دیا تھا کہ وہ جا کر اس عبادت گاہ کو بند کروا دے، اور وہاں جو کوئی بھی ہے اسے پکڑ کر باہر لے اور قتل کر دے۔ جرنیل سالکوس کچھ فوجی ساتھ لے کر گیا، اور شام کو شاہ ہرقل کو یہ اطلاع ملی کہ یہ جرنیل اپنی فوجی جماعت کے ساتھ اندر چلا گیا تھا، لیکن کہیں سے ایک تیر آیا جو اس کے پہلو میں اتر گیا اور جرنیل مارا گیا۔ اس کے باقی فوجی وہاں سے بھاگ گئے۔ اگلے ہی روز شاہ ہرقل ایسا بیمار پڑا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہ رہی۔ طبیبوں نے بڑی مشکل سے اسے صحت یاب کیا۔ ایک فوجی نے بتایا کہ ان طریق کھنڈرات کے اندر سے ایک آواز آئی تھی کہ اس عبادت گاہ پر جو بادشاہ ہاتھ رکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، اور اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔